بگٹی اور ڈیرہ بگٹی سے دبئی اور پھر سکھر اور پھر لاہور اور اس طرح سے، تو میں نے گزارش کی تھی آصف بھائی سے کہ کچھ ایسا راستہ نکلے کہ مجھے بولنے سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ مجھے تو آپ سب سنتے ہی رہتے ہیں ٹی وی پہ جو میں بک بک کرتا ہوں اپنی، لیکن ان کا اصرار یہ تھا کہ میرا آنا ضروری ہے یہاں، اور میرے لیے یہ پچھلے 2-3-4 سالوں میں جو کچھ ٹی وی پہ کیا ہے، جو مباحثے کیے ہیں، جو مہمان بلائے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اعزاز میرے لیے یہ ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کو ایک جگہ ایک نشست میں بٹھایا، اور آپ میں سے کچھ حضرات نے وہ شاید پروگرام دیکھا بھی ہو ٹی وی پہ، تو دونوں شخصیات جو وہ مجھے اندازہ ہوا ان کی تحریریں پڑھ کے ایک طویل عرصے سے ظاہر نظر گزرتی تھیں کہ کس قدر ٹکراؤ ہے دونوں کا آپس میں نظریاتی، لیکن مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ نہ صرف وہ اس دن گفتگو جو تھی وہ بہت سر حاصل رہی، بلکہ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ اب میں نہیں جانتا کہ ان دونوں شخصیات میں روشن خیال اور اعتدال پسند کون ہے اور تاریخ خیال انتہا پسند کون ہے، لیکن ایک بات اچھی ہے کہ کم سے کم اس طرح سے بحث ضرور ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کی بحث سے ابہام میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب میں نے ایک نشست کی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور جاوید اقبال صاحب کے ساتھ، تو بہت سی ای میلز ایسی موصول ہوئیں جس میں کہا گیا کہ ہمارے ذہن اور کنفیوز کر دیا آپ نے۔ مثال کے طور پہ جب شراب کی سزا کا تذکرہ چھڑا، یا اور علامہ کے جو نظریات تھے ان کو زیر بحث لایا گیا اور باتیں ہوئیں، تو یہ کہا گیا کہ جی ان سے ابہام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ چھیڑ کیوں رہے ہیں، یہ ڈسکس کیوں کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ڈسکس کرنے کی۔ ان کی بات میں بھی وزن ہے کہ کیا ضرورت ہے چھیڑنے کی یا ڈسکس کرنے کی، یا کیا ضرورت ہے بات کرنے کی۔ اور بہت سے علامہ کی شخصیات کے بارے میں، علامہ اقبال کی شخصیات کے بارے میں ایسی باتیں ہیں جو آج کل کے جو بچے ہیں وہ سنتے ہیں تو ان کے لیے بڑے حیران کن بھی ہوتی ہیں اور کنفیوزنگ بھی ہوتی ہیں، لیکن میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ مباحثے ہونے چاہیے، یہ بحث ہونی چاہیے، اور دونوں جو نقطہ ہائے نظر ہیں ان کو ایک ساتھ سامنے آنا چاہیے، اور پھر تاکہ لوگ ایک تو سوچ اور فکر میں اضافہ ہوتا ہے، اس راستے پہ ہم جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ایک نقطے کا جواب اسی وقت آ جاتا ہے، جیسے اب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جواب دینے والے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو۔ اچھا، اب ورنہ یہ ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب ایک جگہ کر کے نکل جاتے تالیاں بجوا کے، اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آتے یا ایک آدمی بات کرتا۔ اب یہ ہے کم سے کم کہ یہ ڈیبیٹ اور یہ ڈسکشنز جو ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت وقت کی ضرورت ہے اس وقت، اور باقی جو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ہمارے درمیان جو تقسیم در تقسیم کا مرحلہ ہے وہ شاید آگے جا کے کہیں ختم ہو اگر ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے قابل ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ پچھلی صدی کے شروع میں یہ جو سارے معاملات تھے یہ اس قدر میں تو سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اس وقت لوگ اپنی اپنی انا کے خول میں بند تھے، جس کی وجہ سے شاید یہ حالات بنے کہ کفر کے فتوے بھی لگ گئے اور بالکل ایکسٹریم پہ چلے گئے، اور کسی نے ایک بات کی تو دوسرا اس کو سننے کو تیار نہیں تھا، اور جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بھی ذکر کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں کہ میں کس پلڑے میں اب ہوں، خود میں روشن خیال ہوں، میں اگر یہاں کھڑا ہوں آپ کے سامنے کوٹ پہن کے تو میں روشن خیال ہوں، اب میں اس کی آستینیں کاٹ لوں تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی واسکٹ بن جائے گی، تو میرا نظریہ چینج ہو جائے گا۔ مجھے تو کچھ یہ کنفیوزنگ قسم کا سینیریو لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہے یہ ڈیوائیڈ کہاں ہوتی ہے۔ اس ٹرم کے جو تازہ ترین موجود جو ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اور ان کی طرف سے بڑی تنقید بھی ہوتی ہے، وہ پرویز مشرف صاحب ہیں، اور پرویز مشرف صاحب سے جب میں نے بات کی چند روز پہلے تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خود بھی کنفیوز ہیں۔ اچھا، اب وہ اس کنفیوژن کے نتیجے میں وہ اسٹیٹمنٹ ایسی دیتے ہیں، اتفاق سے انہوں نے 2 دفعہ بات کی، ایک دفعہ انہوں نے داڑھی اور برقعے نقاب کے بارے میں بات کی، اس کا پس منظر یہ تھا کہ لندن میں، اچھا جب بھی انہوں نے اتفاق سے بات کی یہ روشن خیال اظہار پسندگی، تو اتفاق سے خوش قسمتی یا بدقسمتی سے اس نشست میں بھی تھا۔ اب لندن میں یہ ہوا کہ یہ پہنچے جب ایک ڈنر امریکہ سے واپس آتے ہوئے، تو وہاں پر کچھ لوگ باہر
مظاہرہ کر رہے تھے جن کا تعلق جو ہے وہ حزب التحریر سے تھا. حزب التحریر انگلینڈ میں بہت اسٹرانگ ہے, بہت ان کے پڑھے لکھے لوگ اور طریقے کے ساتھ وہ وہاں پہ, تو وہ باہر مظاہرہ کر رہے تھے. انہوں نے مظاہرہ کیا تو پولیس نے ان کو ہائیڈ پارک جو ہوٹل تھا پریزیڈنٹ جس میں انہوں نے خطاب کرنا تھا اس سے باہر ان کو روک دیا کافی دور. لیکن حزب التحریر والوں نے کیا کیا کہ آ کے تمام جتنی ٹیبلز پہ جتنے لوگوں نے بیٹھنا تھا ان ٹیبلز کے اوپر انہوں نے اپنے پمفلٹ چھوڑ دیے. اچھا, اور کمال یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ کے سامنے ایک فولڈر رکھا ہوا تھا فائل کور جس میں پریزیڈنٹ نے پوائنٹس لکھنے تھے. تو جب ملیحہ لودھی جو ایمبیسڈر تقریر کر رہی تھی تو پریزیڈنٹ نے وہ فولڈر کھولا تو سامنے حزب التحریر کا پمفلٹ. اچھا, اب یہ ہوا کہ وہ پریزیڈنٹ نے تو تقریر رکھ دی سائڈ پہ, اس کے بعد انہوں نے ادھر ادھر دیکھا ایمبیسی کے لوگ کدھر ہیں. اچھا, ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ایک دم سے پریزیڈنٹ غصے میں کیوں آئے کہ جی فولڈر کھولا ہے اور حزب التحریر کے خلافت چاہیے اور گو بشرف گو. اچھا, اب وہ تقریر ان کی ایک سائڈ پہ رہ گئی جو انہوں نے کرنی تھی, اور وہ جب آئے تو انہوں نے پوری اپنی جو گفتگو تھی وہ غصہ سارا وہ جو چونکہ باہر وہ حجاب میں لڑکیاں کھڑی تھیں اور وہ بارش نوجوان تھے ان پہ اتار دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا, میں خود وہاں موجود تھا, وہاں جو بچے یا بچیاں آج حجاب استعمال کر رہے ہیں یا وہ داڑھی رکھ رہے ہیں یورپ میں, شاید یہاں کے لوگوں کو اندازہ نہیں کہ وہ کس امتحان سے گزرتے ہیں وہاں پہ. مطلب آپ اعتدال پسند ہوں, انتہا پسند ہوں, تاریخ خیال ہوں, آپ جو بھی ہوں, لیکن آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے کسی کو حق نہیں ملتا کہ آپ ان بچوں کو ڈسکریج کریں, کیونکہ وہ اتنے بڑے امتحان سے گزرتے ہیں. جب وہ انٹرویو دینے جاتے ہیں, جب یونیورسٹیز کالج, ایک تو وہ وہاں ان کو تنقید کا سامنا کرنا, اور پھر آپ ان کو بیٹھ کے اگر یہ کہیں کسی جگہ پہ کہ جی یہ جو جاہلیت ہے, انگلینڈ میں رہنے والے بچوں کو جو وہاں پہ جابز کر رہے ہیں اور وہاں کی یونیورسٹی سے پڑھ کے اگر وہ لڑکیاں حجاب کر رہی ہیں اور وہ لڑکے داڑھی بڑھا رہے ہیں تو وہ جاہل نہیں ہیں. وہ یہاں پٹارو اور کیڈٹ کالج اور سٹاف کالجوں میں پڑھے ہوئے ہمارے ماشاءاللہ جو ذہین ترین لوگ ہیں ان سے کہیں زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں معاملات کی. تو ان بچوں پہ تنقید کرنا میں سمجھتا ہوں ایک ایسی چیز تھی جو اس کو کسی نے بھی پسند نہیں کیا. وہاں جتنے لوگ موجود تھے کمیونٹی کے, چاہے وہ آزاد خیال ہو, کسی نے پسند نہیں کیا کہ اس طرح سے مذاق اڑایا جائے حجاب کا یا داڑھی کا. اور جو مجموعی طور پہ جو لوگ تھے, یعنی جب یہ بات ہو رہی تھی تو ان کے چہروں سے یہاں تھا کہ وہ کتنا ناپسند کر رہے ہیں. پھر یہ ہوا کہ یہ جو نیکروں والی بات ہو گئی, وہ بھی اسی طرح سے ایک وہ ویب سائٹ کا انہوں نے افتتاح کیا. اب وہ پتہ نہیں بات کہاں سے آ جاتی ہے. میں مطلب اب اگلی نشست میں سوچ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب کو ذرا کونے میں لے جا کے ان سے پوچھوں کہ اچانک یہ آتا کہاں سے ہے, مطلب کوئی اس کا کوئی سورس ہے, کوئی اس کہیں یہ کہاں سے اچانک جملہ آ جاتا ہے, اور ایک ایسا جملہ آتا ہے جو مزید ان کو جو وہ بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بات کو کہیں سے کہیں لے جاتا بلا ضرورت, اور وہ کئی دن لگ جاتے ہیں ان کی پھر میڈیا ٹیم کو اس کو کور کرنے کے لیے کہ یار اس خبر کو نہیں چھپنا چاہیے, اس کو روک لینا, اس کو, کیونکہ وہ پورا کا پورا جو ایک بات کرنے کا وہ بات ایک طرف نکل جاتی ہے, ان کا ایک جملہ ایک طرف نکل جاتا ہے. اب پرسوں بھی یہی ہوا کہ ان کے ساتھ ایک نشست میں موقع ملے بیٹھنے کا, تو اب وہ پاسپورٹ میں کھانا, مذہب کا کھانا واپس آ رہا ہے. اب آ رہا ہے تو کیا یہ انتہا پسندی ہے یا اعتدال پسندی ہے, کوئی جواب نہیں. اور دلچسپ ترین بات مجھے یہ پتا چلی کہ پاسپورٹ میں مذہب کے کھانے کی بحالی کے مخالفین میں برادرم اعجاز الحق بھی ہیں. یعنی میرے لیے انتہائی, اور وہ اعجاز الحق جو ہیں وہ بھی اب روشن خیال اعتدال پسند سیاستدانوں میں شمار ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں آنا چاہیے. تو بہرحال یہ تو ایک حکومت کی سطح پہ جو بھی معاملات ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علامہ اقبال کے اوپر ایک اتھارٹی ہیں, اور ڈاکٹر جاوید اقبال بھی علامہ اقبال پہ ایک اتھارٹی ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے اسلام روشن خیال ہے یا انتہا پسند ہے یا اعتدال پسند ہے. مسئلہ یہ کہ ہم تو علامہ اقبال کو طے نہیں کر پائے آج تک. علامہ اقبال کو ہم طے نہیں کر پائے کہ علامہ اقبال کیا تھے. علامہ اقبال جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں اس طرح تھے, یا جس طرح جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں اس طرح تھے. کچھ تو تھے. اچھا, یا تو کہیں درمیان میں تھے, یا تو وہ کہیں درمیان میں تھے اور یہ دو انتہاؤں کے درمیان کہیں تھے. وہ ایک انسان تھے, ان میں خامیاں بھی تھیں, وہ
مذہبی رہنما، میرا نہیں خیال کہ وہ ایک مذہبی رہنما تھے، ایک انقلابی شاعر تھے، انہوں نے اسلام کی لیے بہت سی باتیں کی، لیکن میں ان کو ایک مذہبی رہنما کا درجہ میں کم سے کم نہیں دے سکتا اپنی ناقص رائے میں. ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ان کو مذہبی رہنما کا درجہ دیں.